جی السلام علیکم. جی دیکھیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ویدر دا گوڈ ایگزسٹ، اللہ ایگزسٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھو اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہے اور اس کا دین بھی ہے تو پھر اس لحاظ سے تو انسان گناہوں سے بہت دور چلا جائے. ہمارا بیسیکلی جو کمزوری ہے نا وہ ہی یہی ہے کہ ہم جج نہیں کر پا رہے کہ کیا ایک اور جہان شروع ہونے والا ہے، مطلب اس دنیا کی زندگی کے بعد کیا ایک اور دنیا شروع ہونے والی ہے، کیا جو اللہ نے کہا ہے کیا وہ سچ ہے، کیا اللہ نے جو اپنی آیتیں بھیجی ہیں کیا ان کا ہمیں پورا پورا مطلب پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کیوں؟ دلوں میں لوگوں کی شک ہے. ان کے پاس ہم بائی برتھ جو ہے غلطی سے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن میں مسلمان اور مومن دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. مسلمان تو ہم سب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مومن اور مسلمان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں نا وہ بے شک مومن مرد مومن عورتیں یوں مطلب ہم سے وہ انہوں نے ہم سے بات کی ہے، مطلب مومن مرد اور مومن عورتوں سے خاص طور پہ ہم سے رجوع کیا ہے بڑا یہ نام یوز کر کے. تو بیسیکلی ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ یار بھائی اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، then why we are not doing good deeds؟ ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں، ہم اچھے کام کیوں نہیں کرتے جب ہمیں پتہ ہے اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی اس دنیا میں آیا ہے، انہوں نے اتنے سال جو ہے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی ہے بڑی، اور اتنی مشکل سے یہ اسلام دنیا میں پھیلا ہے، ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں بڑی. تو ہمارا کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے، ہم کہیں نہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے نا یہ کتاب ہے خلافت ملوکیت، اور اس کے اندر نا دین کے پہلے باب کے اندر نا بنیادی باتیں ہیں بڑی، جس میں نا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے نا جن میں وہ بتا رہا ہے کہ میں رب ہوں، اور آپ کو نشانیاں دے رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے میرے سوا. تو میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں، کیونکہ یار دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر ہم میں آپ ہیں، ہم صرف عربی ہی پڑھتے ہیں. ہمارے بچپن سے ہمارے دماغ میں ڈالا گیا بیٹا قرآن پڑھو، اور جنہوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے انہوں نے بھی ترجمے کے ساتھ بہت کم ہی پڑھا ہوا ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، تو آپ لوگ غلط نہ لینا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ روزانہ کی بیس پہ جیسے آپ سانگ سنتے ہیں نا سونے سے پہلے تو آپ کو ایک انرجی فیل ہوتی ہے، آپ روزانہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بوسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ روزانہ شیطانیت کے قریب ہی جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ روزانہ کی بیس پہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنے پیارے انداز میں مخاطب ہو کر یہ قرآن پاک بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی کچھ آیات ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہم سے بات کیا. دیکھیں ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، اے انسان کیا تم نے غور نہیں کیا کہ یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو، اس سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں. دیکھو واللہ دیکھو کس نے اس کتاب کے اندر 1400 سال پہلے لکھ لیا کہ اے انسان یہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو. بالکل نہیں، اس سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں. اے انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان جو تم کھیتی بوتے ہو، جو تم سیڈز آپ اندر ڈال دیتے ہو زمین میں، سائنس یہ تو دیتی ہے کہ جی اس میں ایمبریو ہوتا ہے، اس کا سیڈ کوڈ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ جو ہے نا نکل آتا ہے. ہو از کنٹرولنگ دس؟ کون ہے؟ بے شک ہمارا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سب کچھ کر سکے. اس کے بعد سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کیا کوئی اور ہے جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو؟ صرف اللہ ہے بس. اچھا، اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا ہے انسان کہ جو پانی تم پیتے ہو، ٹھیک ہے، the water which we drink، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ کیسے آیا؟ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے آیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ بادل تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے؟ بے شک اللہ برساتا ہے. اب دیکھو یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان کا دماغ کھلتا ہے. اب دیکھو عربی تم پڑھ جاؤ، ان کی عربی ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم النار التي تؤرون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. سورۃ الواقعہ یہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس واقعے کی آیتیں ہیں
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور پیاری سی بات فرماتے ہیں کہ انسان کیا تم نے غور نہیں کیا کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا وہ درخت جو ہیں جن سے وہ لکڑیاں بنی ہیں، جن سے تم نے ماچس کی تیلیاں بنائی ہیں، کیا وہ درخت تم نے اگائے ہیں؟ بتاؤ 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 بتاؤ۔ پہلے ہمیں اللہ پہ اپنا اسٹرانگ ایمان ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ ہم آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا کہ اللہ ہے، اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں پہلے اس کے لیے قرآن کی وہ آیات سمجھنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے سب کچھ بتایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت ہے، ایک اور آیت پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ اور تم ہوش میں نہیں آتے، اور تم ہوش میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، کہ جو وہ پیدا کرتا ہے، یہاں وہ سے مراد اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا ہی نہیں کرتا؟ مطلب کیا ایک انسان یا کوئی ایک اور چیز جس کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے نزدیک، کیا وہ جو کچھ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اور جو کچھ نہیں پیدا کرتے، مطلب وہ شریک لوگ جن کو ہم ٹھہراتے ہیں، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور جو اس چیز کو یہی تو شرک ہے، اللہ کے نزدیک کسی اور کو ٹھہرانا، کہنا کہ نہیں جی اللہ سے بالا تر کوئی ہے، نعوذ باللہ، اور تم ہوش میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دو آیتیں ہو گئی، اس کے بعد میں تمہیں ایک اور آیت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نا ایک پیاری سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا، جو ہم جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، ہم تو نہیں لیکن مطلب کافی لوگ جو ہیں جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے سوا بھی کوئی اور رب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے شیطان کے اکثر وسوسے بھی انسان کے اندر آ جاتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے۔ تو یہاں پہ سنو پھر اللہ نے کیا نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یار جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا کہا ہے؟ کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ان شریکوں کو دیکھا؟ کہو کہ تم نے اپنے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں دیکھا ہے؟ کیا کیا دیکھا ہے؟ کیا کرتے ہو دیکھا ہے؟ آگے سنو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، مطلب مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ایک مٹی کے بت، ایک آئیڈلز، ایک ایسی چیزیں جو کہ خود ہم نے بنائی ہیں، آپ ان کو پوجیں گے جب کافر لوگ، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ مسلمانوں کی کتاب نازل نہیں کی، اگر کوئی کافر بھی اسے پڑھے تو اسے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کتاب کیا ہے، دین حق ہے، حق کی کتاب ہے، سچ کی کتاب ہے، اور اس سے اعلیٰ تر کوئی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ یہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ باتیں فضیلت سے اور معیار سے بتائی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جن کا جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، تو جن کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ میاں تیرے شریک ہیں، تو مجھے دکھاؤ وٹ ایور دے پروڈیوس ان دس ورلڈ، مجھے یہ تو دکھاؤ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنو، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، آسمانوں میں انہوں نے کوئی، چلو مجھے زمین میں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں میں دکھاؤ کہ یہ چاند ستارے، یہ چمکتے ستارے، یہ چمکتا چاند، آسمانوں میں کوئی ان کی شرکت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے در حقیقت اللہ آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکتا ہے، آسمانوں اور زمین کو کیا ہونے سے روکتا ہے؟ زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ زائل ہونے لگیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں روک سکے۔ سمجھیے، زمینوں اور آسمانوں کو زائل ہونے سے روکا ہے، آپس میں چپکنے سے، آپس میں ٹکرانے سے روکا ہے، اور اگر یہ آپس میں ٹکرا گئے تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس عمل کو روک سکے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہماری رہنمائی کے لیے، تو آپ اللہ کو عذر پیش نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ میاں ہم تو میرے دماغ میں یہ سوچ ہوتی تھی، یا میرے دماغ میں یہ سوچ ہوتی تھی تو میں اس وجہ سے رک جاتا، اس وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن مجید میں نے نازل فرمایا تھا، ختم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کوئی بات، کوئی شک یہاں باقی نہیں رہتا۔ قرآن جب اللہ نے ایک ایک آیت کھول کھول کے بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس دنیا میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم لوگوں کا عقل سب کچھ سرگوشیوں میں، غلط کاموں میں ادھر ادھر چل جاتی ہے، اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کسی چیز کو نہیں سمجھتے، پکی بات ہے۔ آپ پلے سے باندھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ نبی کی حدیث ہے،
مجھ سے ایک لفظ بھی سیکھو تو اسے آگے پہنچاؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ سنت پہ عمل کریں گے تو یہ دین کی باتیں ہیں, ان کو صرف اپنی طرف نہ رکھیں, اپنی تک نہ رکھیں. تو اگر مجھے پتہ لگی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ لگی ہیں تو آپ اپنے ارد گرد والوں کو بتائیں, تاکہ اگر ان کے جو بھی کوسچنس ہیں, جو بھی ان کے کنسیپٹس ہیں, جو بھی ان کے کوسچنس ہیں وہ اس سے کلیئر ہوں, ان کو آنسر ملے. ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان, اگر پوری دنیا مل جائے نا اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے, مطلب پوری دنیا مل گئی ہے اور تجھے توڑنا چاہتی ہے, تجھے گرانا چاہتی ہے, تجھے پست کرنا چاہتی ہے, پوری دنیا مل جائے, ایک ایک شخص, ایک ایک بندہ مل جائے, اے انسان تجھے نہیں گرا سکتا. اے انسان تجھے نہیں گرا سکتا, ہاں میں نہ چاہوں تو. اور اگر پوری دنیا مل جائے اور تجھے مل کے نفع دینا چاہے, سب لوگ جتنے بھی اس دنیا میں ہیں نفع دینا چاہیں تو نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک میں نہ چاہوں. سو دس از دا بلیف, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. بس کوئی ڈر, کوئی خوف پہ دنیا میں باقی نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں آج کل فلسطین کا موضوع جاری ہے. فلسطین کے موضوع کے اندر ادھر اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہیں, but their faith in Allah is strong, not like us. We are living in peace but still we are confused. رجوتك عفوا